بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قبر کے تعلق سے عرصہ دراز سے بہت ساری باتیں گشت کر رہی ہیں۔ جس وقت قبر کو کھودا جاتا ہے تو وہاں مشورہ دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، لینے والے کم ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق تفصیلی گفتگو مختصراً کیا ہوگی، کیسے ہوگی۔ یہاں ہم لوگ آبادی میں ہیں، بستی میں ہیں۔ بستی میں چہل پہل ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، آمد و رفت ہوتی ہے، اور قبرستان ایسی جگہ ہے جو بوسیدگی کو عیا کرتا ہے۔ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی ایک دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، بولتے چالتے سب کرتے تھے، لیکن آج ان کی خاموشیاں یہ بتاتی ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو۔ آدمی قلعوں کے اندر اگر مضبوط، دیواروں کے اندر، سلاخوں کے اندر، تالوں کے اندر مضبوط کوئی جگہ ایسی تلاش کر لے، لیکن موت انسان کو وہاں بھی پا لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرد، ہر جاندار کے لیے اللہ نے ایک وقت متعین کر دیا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک ساعت آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے پہلے اطلاع کے طور پر آذان پڑھی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے بعد کہیں 15-20 منٹ 10 منٹ اپنے اپنے اعتبار سے وقفہ ہوتا ہے، پھر نماز شروع ہوتی ہے، اور نماز سے پہلے تکبیر ہوتی ہے۔ تکبیر کے بعد گنجائش نہیں ہوتی، تکبیر کے بعد پھر وقت نہیں ملتا، تکبیر کے بعد تو فوراً نماز شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تو خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور تیرے کان میں آذان پڑھی جا رہی ہے، دوسرے کان میں تکبیر پڑھ دی گئی ہے، اب تیری زندگی بڑی مختصر ہے۔ جس وقت تو دنیا سے جائے گا، مرے گا، آذان بھی پہلے ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب صرف جنازے کی نماز تیری پڑھی جانی ہے، اللہ اکبر کہہ کر تیرے لیے بس نماز پڑھی جائے گی اللہ کے لیے، اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کر دی جائے گی۔ عمل چراغ ہیں راہ نجات کے، لیکن چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عقل مند وہ جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اب ہم توجہ کے ساتھ اس ترتیب کو سمجھیں، سنیں اور سمجھیں، پھر انشاءاللہ اس پر عمل۔ قبر جو بنائی جاتی ہے اس کے 3 حصے آپ مان لیجئے۔ پہلا حصہ تو وہ جو ایک چوڑا سا گڑھا ہوتا ہے،
جہاں تختہ یا پھٹے رکھنے کے بعد اوپر کی جگہ مٹی سے پر کی جاتی ہے، ایک تو جگہ وہ ہے، ایک اس کے اندر لحد جس کو آپ شاید بولتے ہیں اس کا نام حفیرہ ہے، ایک اس کے نیچے جہاں میت کو لٹایا جاتا ہے، اور ایک وہ جگہ ہے جو زمین کی جو تہ ہے اوپر والی، اس کے اوپر کا جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین حصے آپ مان لیجیے، ان تینوں کی پیمائش کتنی ہو، کیا ہو؟ جو بیچ والا حصہ ہے جہاں لکڑیاں رکھنے کے بعد مٹی ڈالی جائے گی، وہ حصہ قامت کے اعتبار سے، یعنی جتنا آدمی ہوتا ہے، اصل تو یہ کہ وہ اتنا گڑھا ہونا چاہیے، اور پھر برابر میں قبر کو بغلی جس کو بولتے ہیں، پھر وہ بغلی قبر بنائی جائے، اصل تو سنت طریقہ ہے یہ۔ لیکن ہمارے ان علاقوں میں زمین چونکہ ریتلی ہوتی ہے اور ان علاقوں میں ایسا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، یہ دوسرا طریقہ بھی درست ہے جو طریقہ ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اب یہ اوپر والا حصہ جسے مٹی سے بھرا جائے گا، اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو یہ ایک آدمی جتنا ہے اس کے برابر گڑھا ہو، یا نصف قامت ہو یعنی آدھا، مثال کے طور یا اس سے تھوڑا سا زائد۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی ہائٹ 6 فٹ ہے تو 3 فٹ کا یہ گڑھا ہونا چاہیے جو مٹی سے بھرا جائے گا، 3 سے زائد بھی ہو سکتا ہے، 3 سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کی ایسا نہیں جیسے ہم لوگ یہاں لڑتے ہیں 1 انچ پر لڑائیاں ہوتی ہیں، سر پھوٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتی ہے۔ تخمیناً یعنی تقریباً نصف قامت یا اس سے کچھ زائد یہ حصہ ہوگا جس کو تختے رکھ کر مٹی سے پر کیا جائے گا۔ اب اس کے نیچے والا حصہ ہے جہاں میت کو لٹایا جاتا ہے، وہ اتنا ہوگا کہ جتنے میں میت کو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ لٹا دیا جائے بس، اور جب پھٹے یا لکڑی رکھی جائیں اس کے جسم سے اور اس کے کفن سے ٹچ نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس نیچے والے کو اتنا گہرا کرتے ہیں کہ بعض لوگ اس میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ جی جس وقت فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، مردے کو بٹھائیں گے تو یہ بیٹھ بھی سکے گا نہیں بیٹھ سکے گا، مطلب یہ دیکھتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایسی قبر غیر مناسب ہے۔ صرف اتنا کھودیں گے جتنے میں میت کو لٹا دیا جائے اور پھٹے رکھنے کے بعد اس کے کفن سے ٹچ نہ ہو بس۔ اب قبرستان میں ہم قبر میں رکھ کر آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو پانی کی طرح موم بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے، اور کتنی ہی بڑی آپ بنا دو، وہ اللہ نہ کرے جو جہنمی ہوگا اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ یہ قدرتی نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت پر ہے، اس کی ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے۔ اب بیچ والی جو مٹی تھی وہ جتنی نکلی تھی وہ بھر دی گئی، اور جو نیچے والی چونکہ ہم لوگ زیادہ گہری کھودتے ہیں اس لیے پھر مٹی زیادہ جمع ہو جاتی ہے اور وہ پھر زمین کے اوپر بہت اونچی قبر بن جاتی ہے۔ بہت اونچی قبر بھی بنانا غیر شرعی ہے۔ احادیث میں 1 بالشت یا 1.5 اور 2 بالشت، اس سے زیادہ نہیں۔ جب نیچے والا حفیرہ کم ہوگا تو مٹی بھی کم بچے گی، اور جب مٹی کم بچے گی تو زمین کے اوپر والا حصہ بھی فطری طور پر خود ہی کم ہو جائے گا، کیونکہ مٹی وہاں ہے نہیں، اتنی ہی مٹی ہے جتنی بالکل اندر سے بچی ہے۔ اب ہمارے یہاں تو اتنی بڑی قبر بنتی ہے اور اس کو اتنی اونچی کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں کھڑے ہوئے جو مشورہ دینے والے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی کھینچ لو اور بھائی اسے ہاتھ سے کر دو، اور بعض لوگ تو اس کو ہاتھ سے ساری مٹی کو صاف کر کے اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے حرام کے قریب، گویا کہ وہ ممانعت ہے اس کی، اتنی بڑی آپ نہیں کر سکتے۔ اب جب نیچے والا حصہ کم ہے تو مٹی اوپر کم بچے گی، اور وہ اوپر والی مٹی جو اوپر آئے گی صرف وہ 1.5 بالشت یا 2 بالشت زمین سے اوپر رہے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بھئی؟ ترتیب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آئندہ انشاءاللہ جب قبر بنائی جائے گی، رہی بات ہو کہ مردہ کیسے بیٹھے گا کیسے نہیں، پھر تو فرشتوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنانی چاہیے، فرشتے بھی آئیں گے، پھر تو فرشتوں کے واسطے راستے کی بھی ضرورت ہے، وہ راستہ کہاں سے آئے گا؟
یہ تمام دیکھیے شریعت عقل پہ نہیں چلتی، شریعت کے اپنے اصول ہیں، نظام ہیں، اور احادیث قرآن کریم موجود ہے، اجماع اور قیاس موجود ہے، فتاوی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ یہ جو میں ترتیب بتا رہا ہوں دارالعلوم کے فتوے کے مطابق بتا رہا ہوں، یہ ایسے نہیں اجی نہیں ایسے نہیں۔ آپ شریعت کو مانتے ہیں تو یہ ترتیب ہے، اور اپنی چلاتے ہیں پھر چلاتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے نیچے والی اتنا ہی کہ جتنا آدمی ہوتا ہے، آدمی اگر موٹا تازہ ہے تو اس کے اعتبار سے تھوڑی بڑی ہو جائے گی، آدمی اگر پتلا دبلا ہے اس کے اعتبار سے کم ہو جائے گی، بچہ اگر ہے اس کے اعتبار سے اور کم ہو جائے گی۔ اوپر والی اونٹ کے کوہان کا مطلب یہی ہوتا ہے، جیسے اونٹ کا کوہان ہے تو زمین سے وہ ایسے اونٹ کے کوہان کی طرح بنے گی، اور اس کی جو بیچ کی اونچائی ہے وہ بہت زیادہ 2 بالشت ہو سکتی ہے، ورنہ تو 1 اور 1.5 بالشت ہے، 2 بالشت سے زیادہ مکروہ نہیں ہے۔ اس لیے اصل چیز ہمارے سامنے شریعت ہے، اور اسی کے مطابق انشاءاللہ عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ تمام کی بھی اصلاح فرمائے۔ آج یہ وضاحت کرنا اصل میں اس لیے ضروری تھا کہ جب بھی قبر کھدتی ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے۔ اب یہ ترتیب سب کے ذہن میں رہے، قبر کھودنے والے اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ